ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ذی احتشام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا، بلکہ ہر مذہب کی بنیاد عقائد ہوا کرتی ہے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، تو بندہ مسلمان ہے۔ عقیدہ درست نہیں، عقیدے میں کمی بیشی ہے، تو ایسا بندہ اعمال کے لحاظ سے جتنا بھی آگے ہو، وہ مسلمان نہیں کہلاتا، کیونکہ بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب سے پہلے ان کا اعلان، ان کی محنت عقیدے پہ ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ان کا عقیدہ درست کیا جاتا۔ اگر عقیدہ درست نہیں، ایمان لانا عقیدہ اپنانے کو کہتے ہیں۔ اگر ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، مومن ہے، عقیدہ درست نہیں، مومن نہیں۔ تو اس کے لیے انبیاء نے سب سے پہلے عقائد پہ محنت کی۔ کیسے؟ جو بھی پیغمبر آیا اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کسی پیغمبر نے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، قربانی کرو تم کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں یہ بھی کامیابی کی علامات ہیں، یہ بھی اسباب کامیابی کے، لیکن سب سے بنیادی اور پہلی چیز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب عقیدہ اور انسان، اس کی مثال انگوٹھے کی ہے۔ انگوٹھی جو ہے، جو ہم پہنتے ہیں، اس کی ساری خوبصورتی اس نگینے میں ہوتی ہے۔ اگر اس کا نگینہ ہے تو لوگ پہنتے ہیں، نگینہ نہیں ہے تو لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ برے لگتی ہے۔ انسان کا وجود وہ انگوٹھی ہے اور اس کا نگینہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ساتھ ہے تو انسان پورا ہے، کامل ہے۔ اگر انسان کے ساتھ، ناظم صاحب اور اسپیکر آواز خراب، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی مثال اس انگوٹھے کی ہے جس میں نگینہ نہیں ہے۔ عقیدے میں فرق ہو تو باقی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب عقائد کیا ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ بنیادی عقائد تو تین ہیں۔
توحید، رسالت، قیامت۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ۔ اگر اس میں تھوڑی سی لچک بھی آ گئی تو انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر نہ مانے تو انسان دہریہ بن جاتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکہ بیت اللہ کے اندر نصب 313 بتوں کو بھی مانتے تھے، وہ لات، منات، عزا کو بھی مانتے تھے، وہ حبل بت کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اسی لیے وہ مشرکین ہو گئے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کعبہ شریف کو اللہ کا گھر، جس طرح ہم بیت اللہ کہتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ مانتے تھے، وہ بھی طواف کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے، تو مشرک ہو گئے۔ مشرک تو کہتے اسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اگر اللہ کو بالکل مانے ہی نہ تو وہ تو مشرک نہ ہوئے، کافر ہوئے۔ لیکن کافر کے پھر بہت سارے اقسام ہیں، ان میں مشرک ہے، اس میں دہریہ ہے۔ اسی طرح عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عیسائی تھے وہ مسلمان تھے۔ ہر پیغمبر کے دور میں جو لوگ پیغمبر پر صحیح معنی میں ایمان لائے وہ اس دور کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور دوسرا خدا تصور کرنا شروع کر دیا۔ یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک روح القدس، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین خدا ہیں۔ تو اب اس وجہ سے وہ مشرک ہو گئے، وہ کافر ہو گئے۔ جب تک وہ ایک اللہ کو معبود حقیقی مانتے تھے تب تک وہ مسلمان تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اب خدا سمجھنے لگے، وہ اس طرح کافر ہو گئے۔ اپنے دور میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہودی تھے، جو فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا عبور کر گئے تھے، وہ مسلمان تھے اس وقت کے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرایا، شریک ٹھہرایا، تو وہ کافر ہو گئے۔ واللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادۃ، وہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اب اس ایک آیت میں اللہ کی الوہیت، اللہ کی طاقت، اللہ کا علم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں کہ اس میں داخل ہونے والے بچے کے لیے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ بے فارم ہوگا، سرپرست کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی ہوگی، یہ یونیفارم ہوگا، یہ وقت ہوگا، اسمبلی میں شرکت کرے گا، عصر تک یہاں پہ رہے گا، مدرسے کے اصول و ضوابط کی پابندی کرے گا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کے اپنے شرائط و ضوابط۔ ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول ہوتا ہے، اس کے اپنے شرائط ضوابط ہوتے ہیں۔ تو کیا اسلام جیسے عالمگیر مذہب میں کوئی اصول و ضوابط نہیں؟ جو جس کو مانتا جائے مانتا جائے، جو جس کو پوجتا جائے پوجتا جائے، جو جس کو بلاتا جائے، مدد مانگتا چاہے وہ مدد مانگے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے صفحے، پہلی سورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حکم فرمایا، گویا کہ تم عبادت بھی میری ہی کرتے ہو، مدد بھی مجھ ہی سے مانگو۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں، کسی نبی نے پہلے نبی سے مدد نہیں مانگی، کسی صحابی نے
نبی علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی. کیوں مانگتے بھئی؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی ایسی تربیت کی، ایسے موحد بنائے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. ہاں وسیلہ بناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فعل کے طور پہ ذکر کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وسیلہ پھر جائز بھی ہے. صحابہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور وسیلے سے میرے یہ کام کر دیں. قیامت والے دن جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں سے مانگا کرتے تھے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے فلاں سے مانگتے ہیں، اللہ وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی یہاں پہ دفتر میں بھائیوں کے ساتھ تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور بابوں سے مانگتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگتے ہیں. 600 سال مشرکین مکہ بیت اللہ میں نصب بتوں سے مانگا کرتے تھے، ان کے کام ہو جاتے تھے. تو کیا ان کے کام بت کرتے تھے؟ کام اللہ کرتا ہے، لیکن وہ ان کے جو اعمال ہے وہ ان کے لیے لکھے جاتے ہیں، وہ سارے جمع ہو رہے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے پختہ عقائد کے مالک، ان کے بیانات سنتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے ان کی علمیت پر، اور بڑی بڑی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں جو ہم مفتی کورس تخصص میں پڑھا کرتے تھے. شرح عقود رسم المفتی، جن میں صرف مفتی کورس کے اصول و ضوابط درج ہیں، ان کا نام لے کے اس کے حوالے دیتا ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. اگر تم کہتے ہو نا کہ میں کچھ کرتا ہوں تو میں کچھ نہیں کرتا، ایسے عقیدہ لوگوں کو دے گئے کہ کچھ بیچارے تو ان کو آخری وقت میں وہابی کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ وہابی ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. یہ کون سے پیر ہیں؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت. بھائی کچھ بھی نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، صرف ہمارا جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمیں اللہ کے غیر سے مانگنے سے روکتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا کہ میں معبود ہوں، میں معبود حقیقی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، وہ میرے رسول ہیں، وہ میرے لاڈلے ہیں، وہ میرے پیغمبر ہیں، وہ میرے نبی ہیں، میں نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس پیغمبر نے 63 سال میں 23 سال میں یہ عقیدہ بنایا کہ خود وہ صحابہ کے جو بیت اللہ کے اندر نصب بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو نکال کے توڑا. کیوں؟ ان کا عقیدہ بن گیا کہ خالق حقیقی، معبود حقیقی صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ ذہن بنا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہ ہمیں بار بار یہ ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے کہ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے. یہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اور عزت اور ذلت کس چیز میں ہے یہ اللہ جانتا ہے. بعض لوگوں کو علم دے کے عزت سے نوازتے ہیں، بعض لوگوں کو حلال جائز مال دے کر عزت سے نوازتے ہیں،
بعض لوگوں کو فصاحت و بلاغت سے نواز کر عزت سے نوازتے ہیں، بعض لوگوں کو اچھے اخلاق دے کر معزز فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو عہدہ دے کر عزت عطا فرماتے ہیں، لیکن وہی رب بعض لوگوں کو علم دے کر ذلیل کرتا ہے، ان کا علم ان کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا ہے، بعض لوگوں کو شہرت دے کے ذلیل کرتا ہے، بعض لوگوں کو مال دے کے ذلیل کرتا ہے، ان کا اپنا مال ایسی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو عہدہ، کرسی، بادشاہت دے کر ذلیل کرتا ہے۔ لوگ تو جس کو دیکھتے ہیں کہ یار ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان پر انگلی اٹھانے والے؟ ٹھیک ہے انگلی نہ اٹھائیں، لیکن ہر عہدہ ملنے والا معزز نہیں ہوتا۔ عہدہ تو ان آج کل کے بادشاہوں سے بڑا عہدہ تو فرعون کے پاس، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا بیک وقت۔ فرعون کے وقت میں پوری دنیا میں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا، ایک بادشاہ فرعون پوری دنیا پہ بادشاہت کر، لیکن کیا وہ معزز تھا؟ جس نے انا ربکم الاعلی کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ معزز تھا؟ وہ تو ذلیل تھا اور ذلیل و رسوا ہو کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی شہرت نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی دولت، کوئی کوٹھی، بنگلہ، مکان، کچھ نہیں تھا، لیکن معزز اتنے تھے کہ آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، ہم موسیٰ کو علیہ السلام کے بغیر نہیں کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو کبھی کسی کی مال و دولت دے کے یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھے بھی اس طرح مال و دولت دے تاکہ میں بھی معزز ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے وہ مال و دولت آپ کی ذلت کا باعث بن جائے۔ کبھی کسی کے عہدے کو دے کے یا نہ کہنا کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا عہدہ دے کہ میں بھی معزز بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے وہ عہدہ مل کر آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ کبھی کسی کا علم دے کر یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی علم دے تاکہ میں بھی معزز بن جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ یہ تو پہلی سیڑھی ہے ذلت کی، کہ اگر کوئی بندہ علم، شہرت اور مال اور دنیا کے لیے سیکھتا ہے، لان تان لعنت کی گئی ہے ایسے بندے پہ جو علم اس لیے سیکھتا ہے کہ میں اس سے پیسے کماؤں، میں اس سے شہرت حاصل کروں۔ علم حاصل کرنا جتنا بڑا مقام ہے اتنا نازک بھی ہے۔ تو عزت اللہ تعالیٰ کبھی، وہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ کبھی ذلت کے پردوں میں اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں، کبھی ذلت کے پردوں میں اور شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ ذلیل فرما دیتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا معزز ہوں، مجھے کرسی، مجھے دولت، مجھے پیسہ مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت کا فیصلہ کر کے ان کو دولت اور عہدہ دیا ہوتا ہے کہ اب اس بندے کو میں نے ذلیل کرنا ہے۔ کیسے ذلیل کرنا ہے؟ کرسی پہ بٹھا کے میں نیچے گراؤں۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جتنا اونچا چڑھتا ہے گرتے ہوئے زیادہ بڑا چوٹ لگتا ہے، جو تھوڑا اوپر ہے وہ اگر گر بھی جائے اتنا چوٹ نہیں لگتا۔ تو اپنے آپ کو زیادہ اونچا فضا میں لے جانے کی کوشش نہ کرو، اللہ خود لے جائے تو لے جائے، اللہ خود لے جائے۔ ہمارے شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ابھی فون آیا تھا۔ وہ ہمیں ہفتے میں ایک سبق دیتے ہیں، تو پچھلے سے پچھلا ہفتہ انہوں نے سبق دیا تھا کہ اپنے آپ کو شہرت اور عزت سے بچانا ہے۔ شہرت اور عزت کیسی؟ کہ آپ خود ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پہ میری عزت ہوگی، یہاں پہ میں نے جانا ہے۔ آپ خود جا رہے ہیں سٹیج پہ چڑھ رہے ہیں کہ یہ معزز لوگوں کی جگہ ہے، میں نے یہاں پہ جانا ہے، آپ خود نہ جائیں۔ اللہ اگر عزت دے دے، اللہ شہرت دے دے تو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب بندہ اگر زیادہ نیک بھی ہو جائے تو وہ چھپتا نہیں ہے، اس کی مثال خوشبو کی ہوتی ہے، وہ پھیل جاتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ گنہگار، ظالم، فاجر ہے تو وہ بھی چھپتا نہیں ہے، وہ بھی کسی دن دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، جس طرح بدبو پھیل جاتی ہے۔ تو خود کبھی کوشش نہ کریں کہ میں معزز ہو جاؤں، ہاں متقی ہو جاؤں، یہ کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک اکرم، معزز، عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر متقی بنو گے، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازیں تو وہ عزت دائمی ہے، اوریجنل ہے، اصلی ہے۔
اور اگر آپ خود کوشش کریں معزز بننے کی، محترم بننے کی، مشہور ہونے کی، تو یہ شہرت انسان کے گلے کا طوق بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اگر کہیں جاؤ تو خود بخود معزز لوگوں کی جگہ پہ نہ بیٹھو، ہو سکتا ہے اس گھر والے جس کا پروگرام ہے، جس کا جلسہ ہے یا کچھ بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ معزز ان کا آنے والا ہے، جب وہ آئے وہ آپ کو اٹھا کے وہاں پہ اپنے معزز کو بٹھا دے گا، تو آپ کی تو ذلت ہوگی۔ خود نہ جاؤ۔ اور اگر ایسی جگہ پہ بیٹھو جو معزز لوگوں کی جگہ نہیں ہے، عام بندوں کی جگہ ہے، تو اگر عام بندوں میں آپ بیٹھیں گے نا، اگر ان کے نزدیک آپ معزز ہوئے تو وہ خود اٹھا کر آپ کو وہاں پہ معزز لوگوں کی جگہ پہ بٹھا دیں گے، تو آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور اگر آپ عام بندے ہیں ان کے لیے تو آپ ویسے عام بندوں میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خیر یا رب، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خیر اور شر کا کیا پتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے نقصان ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یا اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ رب جو یکتا ہے، قدرت والا ہے، علیم ہے، قدیر ہے، تو ہم اپنے سارے معاملات اللہ پر کیوں نہیں چھوڑتے؟ یا اللہ اگر ہم سے زیادہ عزت والے لوگ ہمارے معاشرے میں، خاندان میں موجود ہیں، تو یا اللہ میں اپنی عزت آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو چاہے جتنا چاہے مجھے معزز کر۔ یا اللہ میرے آس پاس، اڑوس پڑوس، میرے قریبی رشتہ داروں میں بہت سارے امیر لوگ ہیں، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بھی مال و دولت عطا فرما۔ یہ زبردستی عزت حاصل کرنا، زبردستی مال، زبردستی شہرت، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور وہ بیدک الخیر، اللہ خیر کے راستوں کو بہتر جانتا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ خیر کے معاملے فرماتا ہے، وہ خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو مالدار بنایا تو اس میں خیر دیکھا، کسی کو غریب پیدا فرمایا تو اس میں خیر دیکھا۔ تو آج سے ہم اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یا اللہ میرا گھر بار، میری عزت، میرا آبرو، میرے بال بچے، بیوی، گھر بار، کاروبار، دکان، فیکٹری، بنگلہ، یا اللہ سب کچھ تیرے حوالے، تو جیسے چاہے ان کی حفاظت فرما، تو جیسے چاہے مجھے عزت عطا فرما، تو جس طرح چاہے یا اللہ مجھے رکھ۔ تو جب آپ اپنی لگام اللہ کے ہاتھ میں دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، قدیر ہے، خیر کے راستوں کو جانتا ہے، پھر آپ کو خیر کے راستوں پہ چلائے۔ اور اگر آپ ہمیشہ میں میرا کریں گے تو پھر اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔